آج کی 4 خبریں بڑی اہم ہیں اور سب سے پہلی خبر کور کمانڈر کا جو اجلاس ہے اس سے متعلق ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ انتخابات کے بعد پہلی بار کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ 263ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، جس کی صدارت آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کی ہے۔ اچھا، اس کانفرنس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن کچھ باتیں بہت ہی اہم ہیں جن سے آپ کو علم ہوگا کہ مستقبل کا جو خد و خال ہیں وہ کیسے ترتیب پائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کہی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ بہت کلیئر، بہت لاؤڈ اور بہت ہی واضح میسج ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ 3 بنیادی جو باتیں ہیں، ایک تو پاکستان کی انٹرنل صورتحال پر بات ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس میں، کشمیر ایشو پر بات کی گئی ہے، فلسطین ایشو پر بات کی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے اس پر بات کی گئی ہے۔ اور آرمی چیف نے کمانڈرز کو کہا ہے کہ دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کشمیر ایشو پر بات کی گئی ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ اور فلسطین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مکمل اظہار یکجہتی غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستان کی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اصولی موقف جو ہے اس پر ہم رہیں گے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آرمی پر بہت زیادہ لوگوں نے الزامات لگائے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اور یہ کہا گیا کہ آرمی نے انتخابات میں ریگنگ کی ہے۔ بہت کلیئر کٹ اس بات کا جواب دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ فلسطینی عوام عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے، عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو دھاندلی شاندلی آگے پیچھے فارم 45 فارم 47، تو اس سب کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ پاک فوج کے ترجمان ادارے ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے۔ اچھا، فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پش ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مذکور ہے۔ اب آپ کو اس جملے کے اندر یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو فورم نے جو اگلی بات کی ہے اور جس کے بارے میں ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمود خان اچکزئی، ایمل ولی، مولانا فضل الرحمان اور اس طرح دیگر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلسل یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے انتخابات میں مداخلت کی گئی ہے، دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے بالکل کلیئر کٹ پیغام دیا گیا ہے کہ مفاد پرست عناصر کی توجہ اپنی ناکامیوں پر نہیں ہے، بلکہ وہ الزامات کی سیاست کر کے ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے
ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ مناسب قانونی عمل کی پیروی کریں۔ اچھا، اسی طرح فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اظہار اطمینان کیا اور یہ کہا کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا کلیئر کٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ فورم نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں ان پر بھی فورم نے بات کی اور یہ کہا کہ سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کا مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا، یعنی شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اسے مکمل سپورٹ دی جائے گی سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو بہت زیادہ گلے شکوے بھی کیے جاتے ہیں، اس میں ہے سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ یعنی یہاں پر فوج نے یہ بھی بلا کلیئر کہہ دیا ہے کہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے سرحدوں پر، ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے، ون ڈاکومنٹ رجیم ہے، تمام غیر قانونی تارکین وطن کو باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت، یعنی افغانستان جن لوگوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں حکومت پاکستان کو فل سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورم نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں نرمی برتی جائے گی، کہیں کیرٹ اینڈ سٹک جیسا کلچر ہوگا، تو اس سے یہ نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے نو اپالوجی ایکسیپٹڈ، اور یہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں جو منصوبہ کرنے والے ہیں، اشتعال دلانے والے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، فوجی تنصیبات پر جنہوں نے حملہ کیا، انہیں بالکل نہیں کیا جائے اور آئین کی دفعات کے مطابق ہی سارا ان کا سلسلہ کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس میں کہی گئی ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ ان کو بہت گہرائی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پریس ریلیز میں جو کچھ میسج دیا جاتا ہے وہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میسج کی گہرائی کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو پھر بڑے پرابلم ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو ان باتوں کو گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ اس میں یہ بات کہی ہے کہ اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں، تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اب یہ سمجھیں بات اس کو کہ اول تو پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو، اشتعال دلانے والوں کو، حوصلہ افزائی کرنے والوں کو، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر، یعنی فورم نے بالکل کلیئر کٹ کہا ہے، کور کمانڈر کانفرنس نے، کسی قسم کی رو رعایت برداشت نہیں کی جائے گی، قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں ہیں، یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، 9 مئی انہوں نے خود کروایا، اور یہ اس طرح کی جتنی باتیں، ان سب کے لیے میسج ہیں کہ یہ ساری کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں، تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے۔ ایک وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے انتخابات کے حوالے سے شکوک شبہات ابہامات پیدا کر رہے ہیں، دوسرا 9 مئی کے حوالے سے بالکل کلیئر کٹ انہوں نے بتا دیا ہے، اور اس میں جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی میسج دے دیا گیا ہے، اور پھر شرکائے کانفرنس نے بعض مضموم عناصر کی جانب سے معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اور آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں تیسرا ہفتہ شروع ہونے والا ہے، ٹویٹر بند ہے، اور کل
سینٹ سے ویسے قرارداد واپس لے لی گئی ہے، لیکن قرارداد ایک آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ فیس بک بند کر دو، یوٹیوب بند کر دو، ٹک ٹاک بند کر دو، انسٹاگرام بند کر دو، اسنیپ چیٹ بند کر دو، اور کیا کہتے ہیں ٹویٹر تو پہلے سے ہی بند ہے۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ ان ساری چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ تو پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کی سپیس سکڑتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں جب پابندی لگے گی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ سارے عناصر انوالو تھے اور ان کی وجہ سے وہ جو سپیس ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آخر میں جو میسج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قابل فخر عوام پر کور کمانڈر کانفرنس نے زور دیا کہ وہ مثبت اور متحد رہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں۔ اچھا، یہ جو پورا سٹیٹمنٹ تھا یہ میں نے سارا پڑھ کے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر بہت ہی باریک قسم کے الفاظ ہیں اور بہت ہی گہرائی میں اتر کر سمجھنے والے معنی ہیں۔ تو ایک بار پھر سن لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا کہا گیا ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ ٹائٹ ہونے والے ہیں۔